الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. بہار شریعت کے 16ویں حصے میں سے کھانے کے آداب بیان کیے جا رہے تھے. اس میں سے مزید کچھ آداب آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے اور چند شرعی مسائل بھی جو یہاں پہ ذکر ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے. فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا اسے چھوڑ دینا اسراف ہے، بلکہ پہلے اس کو اٹھا کر کھائے. اس کی فضیلت بھی پہلے ذکر کی گئی. رکابی یا پیالے کے بیچ میں سے ابتداءً نہ کھائے بلکہ ایک کنارے سے کھائے اور جو کنارہ اس کے قریب ہے وہاں سے کھائے. جب کھانا ایک قسم کا ہو تو ایک جگہ سے کھائے، ہر طرف ہاتھ نہ مارے. ہاں اگر طباق میں مختلف قسم کی چیزیں لا کر رکھی گئیں ادھر ادھر سے کھانے کی اجازت ہے کہ یہ ایک چیز نہیں. کھانے کے وقت بایاں پاؤں بچھا دے اور دہنا کھڑا رکھے، جیسے کہ یہ اس طرح عموماً بایاں بچھا دے اور دہنا کھڑا رکھے، یا سرین پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. گرم کھانا نہ کھائے، یعنی بہت زیادہ جو گرم کھانا ہے اس کو نہ کھائے، اور نہ کھانے پر پھونکے، نہ کھانے کو سونگھے. کھانے کے وقت باتیں کرتا جائے، بالکل چپ رہنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. مجوسی یعنی آگ کے جو پجاری ہے معاذ اللہ. مگر بیہودہ باتیں، فضول باتیں نہ کریں، دینی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں. دنیاوی باتیں، مباح باتیں بھی کر سکتا ہے لیکن بیہودہ گفتگو نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، چونکہ یہ بالکل حرام ہے، اس سے کھانے کی برکت بھی چلی جائے گی. کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے، ان میں جھوٹا نہ لگا رہنے دے، چونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ کس کھانے کے کون سی حصے میں برکت رکھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے انگلیوں پر جو بقیہ حصہ ہے کھانے کا جس کو آپ نے ایسے ہی رہنے دیا ہے اسی میں برکت ہو، تو انگلیوں کو چاٹنا چاہیے. برتن کو انگلیوں سے پونچھ کر چاٹ لے. حدیث شریف میں ہے کہ کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے. تو ہمیں دو باتوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ کھانے کے بعد انگلیاں صاف کر لے، چاہے کوئی بھی سامنے بیٹھا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ کھانا جو پلیٹ ہے جس سے آپ کھا رہے ہیں اس کو آپ کلین کریں، انگلیوں سے کلین کر لیں، اس کی برکت آپ کو ملے گی. کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے. نمک، سالٹ یا کوئی نمکین چیز، ہم نے اس کا الٹا سمجھ لیا. عموماً ہمارے جو کھانا رکھا جاتا ہے یا کسی کی دعوت کی جاتی ہے تو اس میں میٹھی چیز رکھتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ میٹھی چیز سے شروع کرنا چاہیے. نہیں، میٹھی چیز نمک مراد ہے یہاں، نمک، سالٹ. تو سالٹ سے ابتدا کرنی چاہیے اور سالٹ سے ختم بھی کرنا چاہیے کھانا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے 70 بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. 70 illnesses are cured if you begin eating and end eating with salt. تھوڑا سا، یا سالٹ نہ ہو تو کوئی نمکین سی چیز سے شروع کر دیں. راستہ اور بازار میں کھانا مکروہ ہے. راستے میں اور بازار میں سب کے سامنے اس طرح علی اعلان، اگر کوئی جگہ نہ ملے تو ایسی دوسری بات ہوگی، لیکن علی اعلان سب کے سامنے بازاروں میں، راستوں میں کھانا نہیں چاہیے. دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے جمع ہو گئے، اگر کھانا ہے تو کھا لے، ورنہ مرغی، گائے، بکری وغیرہ کو کھلا دے. I don't think you'll see many of these here. یا کہیں احتیاط کی جگہ پر رکھ دیں کہ چونٹیاں یا چڑیا کھا لیں گی، راستے پر نہ پھینکے. اب تو ریسائکلنگ
بنز بھی ہے تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ شرعی کسی چیز کو ضائع کر دینا یہ اسراف کہلائے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کھانے میں عیب نہ بتانا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ برا ہے، آئی ڈونٹ لائک دس فوڈ، یہ کھانا اچھا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو عیب نہ لگایا، اگر پسند آیا تناول فرمایا ورنہ نہ کھایا۔ کھانا کھاتے وقت جب کوئی آ جاتا ہے تو ہندوستان کا عرف یہ ہے، یعنی جہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ تھے فرماتے ہیں کہ وہاں کا عرف یہ ہے کہ اسے کھانے کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ کھانا کھاؤ، اگر نہ پوچھیں تو طعن کرتے ہیں، یعنی ملامت کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا تک نہیں۔ یہ بات یعنی دوسرے مسلمان کو کھانے کے لیے بلانا اچھی بات ہے، مگر بلانے والے کو یہ چاہیے کہ یہ پوچھنا محض نمائش کے لیے نہ ہو بلکہ دل سے پوچھے، یہ نہیں کہ دینا تو کچھ ہے نہیں، صرف عرفن کہہ رہا کہ چلو کھانا کھا لو، چکن تو مجھے آپ کو نہیں کھلانی ہے لیکن صرف ایسے ہی عرفن تاکہ آپ مجھے برا نہ کہے، تو دل سے پوچھے۔ یہ بھی رواج ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے، یہ عموماً ہوتا ہے، تو جس کو بلایا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو۔ تو یہ بسم اللہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہاں بسم اللہ کہنے کے کوئی معنی نہیں، اس موقع پر بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع فرمایا، بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے، مثلا اللہ تعالیٰ برکت دے، زیادہ دے، بارک اللہ فیکم، یہ نہیں کہ بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو، یہ کیا مطلب بسم اللہ کرو؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، باپ کو بیٹے کے مال کی حاجت ہے، اگر احتیاج یعنی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس دام نہیں ہے، اس کے پاس پیسے روپیے نہیں ہیں کہ اس چیز کو خرید سکے، تو بیٹے کی چیز بلا کسی معاوضے کے استعمال کرنا جائز ہے، اور اگر پیسے ہیں مگر چیز نہیں ملتی تو معاوضہ دے کر لے، یہ اس وقت ہے کہ بیٹا نالائق ہے، اور اگر لائق بیٹا ہے، فرما بردار ہے، تو بغیر حاجت بھی اس کی چیز لے سکتا ہے، کیونکہ اس کا مال، اس کی ساری جائیداد تو والد صاحب ہی کی ہے۔ انت ومالک لابیک، ایک حدیث میں آیا ہے۔ ایک شخص بھوک سے اتنا کمزور ہو گیا کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا کہ لوگوں سے اپنی حالت بیان کرے، تو جس کو اس کی یہ حالت معلوم ہے کہ یہ اس کے پاس کھانا نہیں ہے، اسٹارونگ، تو اس پر فرض ہے کہ اسے کھانے کو دے تاکہ گھر سے نکلنے کے قابل ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا اور وہ بھوک سے مر گیا تو جن لوگوں کو اس کا یہ حال معلوم تھا سب کے سب گنہگار ہوئے، اور اگر یہ شخص جس کو اس کا حال معلوم تھا اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ اسے کھلائے، تو اس پر یہ جو شخص جانتا ہے دوسرے کے بارے میں کہ یہ شخص بھوکا ہے، یہ خود بھی بھوکا ہے، اس کے پاس کچھ چیز نہیں ہے، تو اس شخص کے اوپر فرض ہے کہ وہ دوسروں سے کہے اور لوگوں سے کچھ مانگ لائے اور اس کو دے، اور ایسا نہ ہوا اور وہ مر گیا تو یہ سب لوگ جن کو اس کے حال کی خبر تھی سب گنہگار ہوئے۔ اسی لیے مسلمانوں کو فی زمانہ چاہیے کہ جو ہوملیس پیپل ہیں، جو بھوک کی وجہ سے سڑکوں پر بیٹھتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ان کا ضرور خیال کرے۔ مسلمانوں کو اس میں آگے ہونا چاہیے۔ مسلم should be at the forefront and the front line of these acts of welfare۔ اور اگر یہ شخص گھر سے باہر جا سکتا ہے مگر کمانے پر قادر نہیں تو جا کر لوگوں سے مانگے، اور جس کے پاس صدقے کی قسم سے کوئی چیز ہو اس پر دینا واجب ہے، اور اگر وہ محتاج شخص کما سکتا ہے تو کام کر کے پیسے حاصل کرے، اس کے لیے بھیک مانگنا جائز اور حلال نہیں۔ محتاج شخص اگر کمانے پر قادر نہیں مگر یہ کر سکتا ہے کہ دروازوں پر جا کر سوال کرے تو اس پر ایسا کرنا فرض ہے، ایسا نہ کیا اور بھوک سے مر گیا تو یہ شخص خود گنہگار ہوگا۔ کھانے میں I don't think this happens in winter but we'll just mention this ruling۔ کھانے میں پسینہ ٹپک گیا یا رال ٹپک پڑی یا آنسو گر گیا، وہ کھانا حرام نہیں ہو جاتا ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل گئی اور اس سے طبیعت کو